بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 354 اور پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے، پیج ہے 366۔ ناظرین، مین سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے غزوہ احد، یعنی انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ اس کا کچھ حصہ پیش کر چکے ہیں، کچھ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ وی لاگ نمبر ہے 354، آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے یہ، پیج 366۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ ناظرین، یہ کتاب رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، یہ جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہوئی بام حرم پر آ کے یوں گویا مؤذن سے، نہیں کھٹکا تیرے دل میں نبودے مہر تاباں کا، پکاری اس طرح دیوار گلشن پر کھڑے ہو کر، چٹک او غنچہ گل تو مؤذن ہے گلستاں کا، سوئے گورے غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے، تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہر خموشاں کا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ قاضی ایاز کی شفا میں یہ الفاظ ہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے نادر الوجود جان بازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف دو ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناممکن بنا دی۔ یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے، انہوں نے تیر مار مار کر مشرکین حملہ آوروں کو رسول اللہ سے پرے رکھا، یعنی دور رکھا۔ ناظرین، یہ جو ہیڈنگ چل رہا ہے، یہ سرخی جو چل رہی ہے، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خون ریز مار کا، اس کا کچھ باقی حصہ تھا جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، تو رسول اللہ نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا، چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی۔ اور جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ نے رسول اللہ پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے جب آپ انصار کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ کو جال لیا تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو ان سے نپٹے؟ حضرت طلحہ نے کہا، میں۔ اس کے بعد حضرت جابر نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی وہ تفصیل ذکر کی ہے جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی، حسسی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ حضرت جابر کا بیان ہے، پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ اقلیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں احد کے روز 39 یا 35 زخم آئے اور ان کی پچھلی اور ان کی بچلی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ امام بخاری نے قیس بن ابی حازم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شیل تھا۔ اس سے احد کے دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔
ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا، جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اور ابو داؤد طیالسی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے کہ یہ جنگ کل طلحہ کے لیے تھی، یعنی اس سے نبی کریم کے تحفظ کا اصل کارنامہ انہوں نے انجام دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے، یا طلحہ بن عبید اللہ قد وجبت لکل جنا و بواتا المہا الایانا، اے طلحہ بن عبید اللہ تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئی ہیں اور تم نے اپنے یہاں حور عین کا ٹھکانہ بنا لیا۔ اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت پر اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی، چنانچہ صحیحین میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو احد کے روز دیکھا، آپ کے ساتھ 2 آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے، میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ ہمارا جو ہوگا انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کا ہیڈنگ ہوگا رسول اللہ کے پاس صحابہ کے اکٹھا ہونے کی ابتدا۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ہم مدینہ سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام،